बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वादे के मुताबिक नई और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, मामला यह है कि पाकिस्तानी सियासत में बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं और सियासी माहिरीन का ये दावा है कि ईद के बाद जब पाकिस्तान में गर्मी होगी तो उस वक्त सियासत के अंदर भी जो है वो शदीद गर्मा गर्मी होगी और सियासी मौसम जो है वो मज़ीद गर्म होगा। इस हवाले से जो तफसीलात हैं हमारे सामने वो ये हैं कि आज एक टीवी प्रोग्राम के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम तरीन रहनुमा जो मियाँ नवाज शरीफ के और जो मरियम नवाज़ के तर्जुमान भी हैं और साबिक फौजी जर्नैल के बेटे हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उनकी जानिब से एक इंतहाई अहम जो है वो बयान सामने आया है। उनसे ये पूछा गया उनका रावलपिंडी से यानी GHQ से पाक फ़ौज से ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि रावलपिंडी का जब जिक्र किया जाता है तो मुराद पाक फ़ौज होती है और GHQ होता है। तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि नवाज़ लीग की जो है वो फ़ौज से सुलह हो गई है। ये एक बड़ी बात उन्होंने की, बड़ा दावा उन्होंने किया और ये उन्होंने कहा कि हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, सुलह हो गई है, हमारे ताल्लुकात अब अच्छे हैं उनके साथ और जब हम मुतमईन होंगे तो उसका बाकायदा बताएंगे भी। उन्होंने इस बात का दावा एक प्रोग्राम में किया, टीवी प्रोग्राम में, और सवाल उनसे जब ये किया गया तो उसके बैकग्राउंड में उन्होंने ये कहा कि 2018 के मुतल्लिक हमें ये शिकायत थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी गई 2018 के इंतखाबात के अंदर, जिसके बाद जो है वो हमने अपना ये सारा बयानिया जो है वो तरतीब दिया था। अब उसके बाद गोया फिर सियासी माहिरीन ये समझते हैं कि क्या अब उन्हें ये सिग्नल आ गए हैं इस हवाले से कि अब उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलना शुरू हो गया है। पता नहीं किसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, क्योंकि बाकायदा तौर पर PDM पूरी ने ये बयानिया जो है वो अपनाया था। मरियम नवाज़ ने, PDM की पूरी क़यादत ने और मौलाना फजल रहमान ने और जो दीगर भी कौम परस्त जमातें हैं उनकी जानिब से, ख़ुद मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम तरीन रहनुमाओं की जानिब से फ़ौज पर, पाकिस्तान पर जो है वो सख्त किस्म की जो है वो तनकीद की गई थी। इवन जो है वो पंजाब कार्ड भी खेलने की कोशिश की गई थी। लेकिन जहाँ पर वो जो है वो सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को ख़त्म करने के हवाले से बात कर रहे थे, तो आज जब ये उनका दावा सामने आया है तो इसके हवाले से बहुत से सवालिया निशानात भी पैदा हो गए हैं। वो सवालात जो हैं कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है जब अपने जिस बयानिए पर खड़ी थी, क्या वो उस बयानिए से पीछे हट गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी जानिब जो अहम तरीन मामला है वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जब मुख्तलिफ जो है वो सहाफ़ियों से मुलाकातें हुई, जिसके ऊपर हम वक्तन फ़क्तन आपके सामने कई वीडियो जो है वो पेश कर चुके हैं, तो उन जो है उस मुलाकात के बाद जो है वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने जब वीलॉग किए, जब कॉलम लिखे, जब टीवी प्रोग्राम किए, तो उनसे ये नज़र आ रहा था कि एक बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। शहबाज शरीफ को जो है वो अब इस हवाले से आगे किया जाए और मियाँ नवाज शरीफ या उनकी जो बेटी मरियम नवाज़ है उनका शायद पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो है वो कोई मुस्तकबिल नहीं है। ख़ास तौर पे जब शहबाज शरीफ जो है वो जेल से रहा हुए, उनको जो है वो ज़मानत मिल गई, उसके बाद उन्हें जो है वो इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की भी इजाज़त मिल गई, तो सियासी माहिरीन जो सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं इस्लामाबाद के, वो ये बात करते हैं, वो ये सोचते हुए नजर आए कि शहबाज शरीफ को जो रिलीफ दिया जा रहा है मुख्तलिफ क्वार्टर्स की जानिब से, उससे क्या मुराद है। इस हवाले से हमने जब तहकीकात की, इन्वेस्टिगेट किया, कुछ लोगों से जब हमने बात की, कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। वो अहम तरीन इंकशाफात ये हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो फौरी तौर पर जो पाकिस्तान से रवाना होना चाहते थे कतर, वहाँ पे उनकी जो है वो कुछ अहम तरीन मुलाकातें थी कुछ ज़राए से, ऐसे ज़राए जिनका जो है वो नवाज शरीफ के साथ अच्छा ताल्लुक़ है, उनके साथ रब्ता है और वो नवाज शरीफ से अपनी बात जो है वो मनवा सकते हैं। और वो ज़राए जो थे वो कतर के शाही ख़ानदान के थे, कतर के शहज़ादे से उनकी मुलाकात मुतवक्को थी। और ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ इसलिए जल्दी में थे क्योंकि जो है वो नवाज शरीफ को आइंदा चंद दिनों में जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो मनाना चाहते हैं। अक्सर लोग एक बात करते हैं सियासी माहिरीन कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने 90 की दहाई से ये तासुर दे रखा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो शायद इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, उनकी जो बात मानते हैं, सुनते हैं, और जबकि नवाज शरीफ जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने हमेशा जो अपनी सियासत है वो इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के अंदर ही की है।
اور پہلی دفعہ صرف یہ ہوا کہ جب ان سے ہاتھ ہٹا لیا گیا، یہ نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی اور کے اوپر ہاتھ رکھا۔ عمران خان کی اپنی بھرپور جدوجہد تھی اور 2018 کے انتخابات سے پہلے یہ بات نظر آ رہی تھی کہ عمران خان گزشتہ 7-8 برسوں میں پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ ہاں، جب پاناما معاملے کے اوپر مختلف کوارٹرز نے، اسٹیبلشمنٹ کے اور عدلیہ نے نواز شریف کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا، جیسا کہ ان کے اوپر ہمیشہ سے ان کے سر کے اوپر ہاتھ ہوتا تھا عدلیہ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، ایون ججز جو ہے وہ فیصلے بھی ان سے پوچھ کر کیا کرتے تھے۔ ماضی میں اس حوالے سے محترمہ بینظیر بھٹو نے الزامات بھی لگائے تھے، لیکن جب عدلیہ سے ان کے خلاف فیصلہ آیا، اسٹیبلشمنٹ بھی غیر جانبدار رہے ہو گئی، تو پھر نواز شریف کو شکایات پیدا ہو گئیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے غیر جانبدار ہونے کا تاثر یہ کہہ کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اب جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اس بیانیے کو سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اس کے اوپر جو ہے وہ راضی نہیں ہے، لیکن جاوید چودھری جو شریف خاندان کے بڑے قریب ہیں، وہ اس حوالے سے کالم بھی لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے کچھ مثالیں بھی دیں ترکی ماڈل کی کہ انڈین ماڈل کی، کہ نواز شریف جو ہے وہ تھوڑا پیچھے ہو جائیں، شہباز شریف کو آگے کریں، اور اس کے بعد شہباز شریف کے ذریعے قانون سازی کرا کے شہباز شریف جب اگر ان کے خیال میں پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں تو وہ نواز شریف کے لیے قانون سازی کر کے ان کو جو ہے وہ واپس ملک کے اندر لے آئیں یا انہیں دوبارہ سے پرائم منسٹر بنا دیں۔ تو اس قسم کی تھیوریز جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے جو حامی کالم نگار ہیں ان کی طرف سے بھی پھیلائی جا رہی ہیں، اور آج مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں محمد زبیر، ان کی طرف سے یہ جو دعویٰ ہے اس کی کڑیاں بھی جو ہیں وہ اسی ساری کنسپریسی تھیوری کے ساتھ ملتی ہیں۔ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود عمران خان نے آج عوام سے بات کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ چاہے ان کی حکومت چلی جائے وہ کسی طور پر جو ہے وہ NRO نہیں دیں گے، اور NRO سے تازہ ترین ان کی مراد یہی ہے کہ وہ شہباز شریف کو جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے ٹاسک بھی جو ہے وہ دے دیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اپیل بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ ہماری طرف سے پوری کوشش جو ہے وہ اس حوالے سے کی جائے گی، باقی جو فیصلے عدالتوں سے آنے ہیں وہ تو عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، اور اس حوالے سے پہلے بھی جو ہے وہ نواز شریف باہر گئے، لیکن ہم جو ہے وہ عدالتوں کے اندر جا کر قانونی جنگ جو ہے وہ ضرور لڑیں گے۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ اپیل دائر کرنے کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ یہ بھی اطلاعات تھیں کہ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کوئی 100 موٹو نوٹس بھی لے سکتی ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کا جو معاملہ ہے اس کو دوبارہ سے کھولا جائے، اور کوئی حکومتی درخواست بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس جا سکتی ہے۔ اسی دوران جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے جو ہماری اس بات کی تائید بھی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نیب کی جانب سے جو ہے وہ حکومت کو ایک خط لکھا گیا تھا کہ شہباز شریف کا جو نام ہے فل 4 ECL کے اوپر ڈالا جائے۔ ان کا نام پہلے ECL کے اوپر نہیں تھا، ان کا نام PNIL لسٹ نامی ایک ایسی لسٹ تھی جس کے اوپر جو ہے وہ پہلے انہیں کہا گیا کہ وہ بلیک لسٹ ہیں، ECL کے اوپر ان کا نام نہیں تھا۔ اب جو ہے وہ اس کی تصدیق کر دی ہے شیخ رشید وزیر داخلہ نے بھی کہ ان کے پاس جو ہے وہ یہ خط جو درخواست تھی نیب کی وہ ان کے پاس پہنچ گئی ہے، اور اب تازہ ترین اطلاعات کے اوپر اس کے اوپر حکومت فیصلہ کرے گی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، جو کہ آج جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ تمام تر لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کہ کیسے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ شاید نواز لیگ کی کوئی پاکستانی فوج کے ساتھ GHQ کے ساتھ یا راولپنڈی کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، کچھ کوارٹرز کے ساتھ عدلیہ سے بھی ان کو جو ہے وہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا، اور شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستانی سیاست میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں، اور شہباز شریف اس حوالے سے نواز شریف کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اور مریم نواز جو ہے وہ پیچھے ہو جائیں، اور پھر جو شہباز شریف ہے ان کو جو ہے وہ سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ آگے کیا جائے، اور اس قسم کا بیانیہ جو ہے وہ ایک جو ہے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ جو ہے جو محمد زبیر ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عید کے بعد جو ہے وہ اس حکومت کو گرانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ دعویٰ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں، انہیں لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے، انہیں اس جو ہے وہ وقت کا انتظار تھا، اب جو ہے وہ سیڑھی کھینچیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں حکومت کے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کیونکہ کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت اگر نہ چلنے دی گئی تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، تو انہیں نظر یہی آتا ہے کہ اگر ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی یا ان کے خلاف کوئی طریقہ عدم اعتماد لانے کی کوشش کی گئی، ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہوئے تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نئے انتخابات کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نسبت وہ زیادہ مقبول ہیں، جبکہ دوسری جانب جو تحریک انصاف کے ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی بھی جو بھرپور تیاریاں ہیں وہ مکمل ہیں، اور ضمنی انتخابات کے اندر ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ پہلے کی نسبت بڑا ہے پنجاب میں، اور الیکشن صرف پنجاب میں نہیں، انہیں پورے پاکستان
بلوچستان میں ہونے ہیں, اس کے اندر KPK بھی ہے, کراچی بھی ہے, دیگر علاقے بھی ہیں جہاں پر جو ہے وہ خاص طور پہ KPK جس کی 50 سے 55 نشستیں فائدہ سمیت ہیں, وہاں پہ عمران خان اس وقت مقبول ترین سیاستدان ہے. لیکن اس کے باوجود اس بیانیے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ عمران خان جو ہے وہ فل فور اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. عمران خان نے جو ہے وہ ڈٹے رہنے کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ عوام کے حق میں, عوام کے لیے بہتر اور نئی قانون سازی کی بھی کوشش کی جائے گی. دیگر جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے معاملات ہیں, نیب قوانین کے حوالے سے معاملات ہیں, اس کے اوپر بھی سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی, اور اگر سیاسی جماعتوں نے ساتھ نہ دیا تو پھر آرڈیننس اور دیگر ذرائع جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. ناظرین, یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.